بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کی قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا ثواب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کروائے، تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، یا پھر بھی اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یعنی پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں ہے، بلکہ آپ تھوڑا سا بھی کسی کے ساتھ تعاون کر دیں گے اس پر بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا پہلا حصہ 3 حصے ہیں نا، اس کے اول حصہ اس کا رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو۔ اب یہاں پر یہ کافی لمبی حدیث ہے، ابھی وہی چل رہی ہے۔ اب اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرنے کا حکم ہے۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ان کی کثرت کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یعنی یہ کثرت سے پڑھنا، اور دوسرا استغفار کی کثرت، اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگنا۔ یہ 2 چیزیں ہوگی، پہلا کلمہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ استغفار۔ اور دوسری 2 چیزیں جو جنت یہ ہیں، ایک جنت کی طلب کرنا اور آگ سے پناہ مانگنا، یعنی یہ 4 ہوگی۔ یعنی کلمے کا ذکر کثرت سے ہو، استغفار کی کثرت ہو، یعنی جب ذکر کرنا ہے تو پھر پڑھنا ہے استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ جب اکیلا پڑھنا ہے تو پھر استغفار پڑھنا ہے، سمجھ رہے؟ تو 4 چیزوں کی کثرت ہے، جس میں ایک کلمے کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اور دوسرا استغفار کی کثرت۔ اور 2 چیزیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ 2 چیزیں، ایک جنت کی طلب کرنا اور دوسرا آگ سے، یاد رہے گا بھی؟ تو اس میں اس کی جو ہے وہ کثرت بھی رکھنی ہے رمضان کے مہینے میں۔ یہ پہلے آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کلمے کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا، اور یہ بات گھروں میں بھی جا کے بتانی ہے سب نے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسپیشلی حدیث کے اندر کس چیز کا زیادہ ذکر آیا ہے؟ کلمے کا اور استغفار کی کثرت کا، اور جنت کی طلب کرنی ہے اور جہنم سے۔ تو جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے پانی پلائیں گا، یعنی جو کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا نا افطار کے وقت، تو اس کو حوض سے پانی پلایا جائے گا، یعنی حوض کوثر سے، تو اس کو پانی پلائیں گے، جس کے بعد اب اس حوض سے جب پانی پیے گا تو کہتے ہیں جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک
پیاس نہیں لگے گی، یعنی اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے تک جو ہے نا وہ اس کو پھر دوبارہ پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس کے ساتھ میں تھوڑی سی بات، اور یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اچھا، جو امت محمدیہ کے اوپر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بھی روزے جیسے فرض کیے ہیں، اس سے پہلی جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ پتہ ہے اس بات کا آپ کو؟ کیونکہ 8ویں بھی وہ میں اسلامیات کے اندر یہ سن رہا تھا بچوں سے، تو وہاں پر یہ آیت اس کا ترجمہ آیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہے۔ اچھا، ان کا اگر ڈیوریشن آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کا ڈیوریشن کتنا لمبا تھا اور ہمارا تو بہت مختصر ہے۔ اچھا، جو پہلی قومیں تھیں یعنی جو بنی اسرائیل کے اندر یا اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کا روزے کا جو دورانیہ تھا پتہ کتنا تھا؟ بتاؤں آپ کو؟ یعنی جب روزہ آپ نے افطار کیا اسی وقت ہی آپ کی وہی وقت جو ہے نا وہ شروع ہو گیا سحری کا بھی، یعنی ان کا جو روزہ ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ جس وقت افطار کیا ہے اور اسی وقت ہی پھر شروع ہو گیا۔ اچھا، تو یہ پہلی قوموں کا آپ دیکھ لیں کہ اب اس امت کے لیے کیا کنسیشن ہے کہ ساری رات بے شک عبادت بھی کریں اور ساری رات کھاتے رہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ لیکن یوں ہی پھر صبح سحری کا وقت ختم ہو گیا اور غروب آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں نہیں، اس میں کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات سنیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب رمضان آتا تھا افطاری کے بعد، آپ فرض کریں کچھ تھوڑا سا کھا لیا ہے، اگر وہ سو گیا ہے، اس کو نیند آ گئی ہے، اس کا روزہ شروع ہو گیا، اب وہ کھا نہیں سکتا۔ اگر وہ کھائے گا تو وہ اس کا روزہ نہیں کنسیڈر ہوگا۔ یعنی اگر فرض کریں اب جیسے رات میں سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، بلکہ بعضوں نے تو سرہانے جو ہے نا وہ پانی بھی رکھا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے نا وہ کمی ہو جاتی ہے پانی کی، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جب بھی جاگ آئے گی نا تو میں اٹھا کے پی لوں گا، ہوتا ہے بعض اوقات۔ بعض مسجد میں ساتھ لے جاتے ہیں پانی کی بوتلیں، اور وہاں جب سو گئے تو روزہ شروع۔ اب یہاں پہ کیا کنسیشن ہے کہ آپ رات کو جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ پانی پی سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں، جو بھی آپ کا دل کرتا ہے کھانے کو آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی قوموں کے اوپر یہ کنڈیشن یہ تھی کہ جب آپ چاہے افطاری کے فوراً بعد ہی، بعض لوگ بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں نا، وہ لیٹتے ہیں تو لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں۔ اب یوں ہی آنکھ لگ گئی، اس کے بعد جب یہ اٹھتے ہیں تو کوئی بھی چیز کھا سکتا ہے۔ لیکن پہلی قوموں میں یہ تھا کہ جب فرض کریں سو گیا ہے اس کے بعد ساتھ ہی روزہ شروع۔ لیکن اس امت کے اوپر اللہ کے کتنے بڑے احسان ہیں کہ یوں ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو آپ کھانا شروع کر دیں، چاہے ساری رات کھاتے رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن یوں ہی پھر سحری کا وقت ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر جب اعلان ہوگا، بلکہ یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جب اذان ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ایک نے کہہ دیا ہے کہ افطاری کا سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دے، تو اس میں سے بعض جو نا گھر کے اندر ہی مفتی ہوتے ہیں، وہ کہتے لگے کوئی بات نہیں، آخری جو 5 منٹ میں اگر کوئی اٹھے ہیں وہ کہنے لگے کھاتے رہیں، اذان ہوتی ہے تو کھاتے رہیں، اذان کے آخر تک بھی کھاتے رہیں، تو وہ روزہ نہیں ہوتا۔ جب یہ کیونکہ وہ سحری کے بعد کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے بھی اکثر سنا ہوگا یا آپ رکھتے ہوئے، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ رات کو سب کی آنکھ جو ہے نا وہ لیٹ کھلتی ہے، 5 منٹ یا 10 منٹ رہتے ہیں، یا ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے اب بھائی ادھر سے کھانا شروع کیا، وہ گھر والے کہتے ہیں وہ کوئی نہیں کھائی جاؤ جتنی دیر تک اذان ہو رہی ہے نا کھائی جاؤ۔
تو ایسے نہیں کہ جب آپ کا، اب یہاں تک تقوی کی تو یہ بنیاد ہے کہ اگر آپ نے، بلکہ یوں کہا گیا کہ 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے جب آپ کی، کیونکہ اب تو ٹائم ٹیبل آ گئے ہیں، 5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا آپ بند کر دیں۔ ہاں یہاں تک ہے کہ ادھر سے اعلان ہو گیا ہے کہ برادران اسلام سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے پہلے اعلان کے اوپر جو ہے نا وہ کھانا پینا بند کر دیا ہے، تو ادھر سے افطاری کے وقت بھی پھر ایسے ہی ہے۔ اگر ادھر آپ کھا رہے ہیں، دوسری دفعہ بھی کہہ دیا اس نے، تیسری دفعہ بھی کہہ دیا ہے، تو کوشش کریں کہ تیسری دفعہ کہنے سے پہلے اپنا کھانا پینا جو ہے نا وہ کیا کر دیں۔ تو یہ میں نے چاند ایک احتیاطیں بتائی ہیں، تو کوشش کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب اذان شروع ہو گئی ہے اس کے بعد بھی کھاتے رہیں، بلکہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں۔ جب نہیں پتا تھا، جب علماء سے پوچھا ہے کہ کب تک کھا سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب اعلان ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ تو اس میں یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے صبر کا، تو صبر، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اب دیکھیں نا، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو اس پہ کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے۔ اب یہ احساس کا مہینہ ہے، ہم تو مطلب کہ جب دل کرتا ہے کھا لیتے ہیں، جس چیز کا دل کرتا ہے تو وہ منگوا کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ احساس کا مہینہ بھی ہے کہ کتنے ایسے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر، کہ جن کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ ایک وقت کا کھانا 2-2 3-3 دن 4-4 دن 1-1 ہفتہ گزر جاتا ہے، تب جا کے انہیں کچھ کھانے کو ملتا ہے۔ یعنی کہ یہ احساس پیدا کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم تو اب پھر یہ جب دیکھو نا بھوک لگی ہوگی تو احساس ہوگا کہ جو بھوکے ہیں، جن کو کھانا نہیں ملتا، وہ بیچارے کیا کرتے ہوں گے، وہ کیسے اپنے آپ کو مینج کرتے ہوں گے، اپنے بچوں کو کیسے مینج کرتے ہوں گے۔ تو یعنی کہ یہ احساس ذمہ داری پیدا کرنا اور دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا، کہ جو غریب غربا ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا، تو یہ بھی صبر کے اندر آتا ہے کہ دیکھو کہ جب پیاس لگی ہوئی ہے، ہاں اس میں یہ ٹریننگ ہے ایک، اب اس میں صبر کرنا ہے کس بات کے اوپر، کہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا ہے روزے کے اندر، کہ روزے میں غیبت سے پرہیز کرنا، کیونکہ جیسے وہ کہتے ہیں کھانے پینے کا روزہ ہے، ایسے ہی زبان کا روزہ بھی ہے، ایسے ہی کانوں کا روزہ بھی ہے، اور اسی طرح آنکھوں کا روزہ بھی ہے، ہاتھوں کا بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہاتھوں کا کیسے ہے، پاؤں کا کیسے ہے، کہ غلط چیز کو پکڑنا نہیں، غلط طرف جانا نہیں ہے۔ فرض کرے کہیں جگہ پہ تماشا لگا ہوا ہے، اب آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، وہاں جا کر جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی چیز جو ہے نا منع کی گئی ہے روزے میں نہیں دیکھنی، نہیں سننی، تو ان ساری چیزوں کا، اور زبان کا بھی بلکہ کہتے ہیں روزہ ہے۔ اسی حدیث میں آگے جا کے آئے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں لیکن ان کو ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اس کی احتیاط ہی نہیں کی، سارا دن زبان ان کی غلط استعمال میں رہی، بجائے کہ اللہ کا ذکر کرتے، بجائے کہ تسبیح کرتے، بجائے کہ استغفار کرتے، تو کیا کرنا شروع کر دیا؟ لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک آدمی یہ کہہ رہا کہتا لوگ وہ غیبت کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، یا جن کے پاس جو ہے ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، جن کا نالج کم ہوتا ہے، وہ غیبت کے علاوہ پھر اور کچھ نہیں ان کو سوچتا۔ تو اس لیے بلکہ یہاں تک یہ ہے کہ اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کی بھی کی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر آپ کی ساری نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں اپنی نیکیوں کی بھی ایسے ہی حفاظت کریں جیسے ہم اپنے پیسوں کی کرتے ہیں۔ پیسے کسی کے پاس جب ہوں تو سارے دن میں کتنی دفعہ چیک کرتا ہے اپنے وائلٹ کو کہ میرے کہیں گر تو نہیں گئے، کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو گئے۔ تو اس طرح اپنی نیکیوں کی بھی آپ نے حفاظت، اور جیسے کھانے پینے سے احتیاط کرنی ہے روزے میں، ایسے ہی غلط زبان کے استعمال سے بھی پرہیز کرنی ہے، اور آنکھوں سے کا بھی روزہ، اور کانوں کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی اور پاؤں کا بھی، یہ ساری چیزوں کا، ان ساری چیزوں کو اب یہ دیکھیں نا پورے سال کے اندر
یہ ایک مہینہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو مومن اتنا چارج کر لے کہ 11 مہینے جو ہے نا وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ جیسے ایک موبائل ہوتا ہے، اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو چارج کرتے ہیں تو پھر وہ سارا دن چلتا ہے۔ اگر وہ چارج نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تو نہ اس کے اوپر کال آ سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے، نہ میسج آ سکتا ہے، نہ میسج جا سکتا ہے، کیونکہ اب اس کی بیٹری ختم ہوگی۔ تو اسی طرح اب اگر اس پورے مہینے کے اندر اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کر لیں گے تو پھر 11 مہینے ایسے چلے گا یہ کہ وہ اللہ کے احکامات کو نہیں توڑے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو کریں گے بھی اس کی کوشش۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔